چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جب فارن منسٹر بنے، انہوں نے جس طریقے سے پاکستان کا مقدمہ، پاکستان کی سالمیت کا مقدمہ پوری دنیا میں جس طریقے سے انہوں نے پیش کیا، وہ بھی کسی سے چھپا ہوا نہیں، اور جس طریقے سے انہوں نے دلیری کے ساتھ، جس بھارت نے ان کے سر کی قیمت رکھی ہوئی تھی، ایک سٹنگ فارن منسٹر کے لیے ہیڈ منی رکھی ہوئی تھی، اور وہ جس طریقے سے اس دلیری کے ساتھ وہاں پہ گئے اور کہا کہ بچر آف گجرات اور بچر آف کشمیر کے، اس کے کہنے کے بعد جب ان پہ رکھا گیا، پھر انہوں نے بھارت جا کے جس طریقے سے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وہاں پہ پاکستان کا مقدمہ اور کشمیر کا مقدمہ رکھا، وہ بھی جو ہے پوری ہسٹری ہے کہ ایک فارن منسٹر کے خلاف ایک ملک کی رولنگ پارٹی ہیڈ منی رکھتی ہے، اور وہ لیڈرشپ جو ہے وہ وہاں جا کے اپنے ملک کا مقدمہ رکھتے ہیں. اور اس سے پہلے جس طرح انہوں نے انٹرنیشنل فورمز پہ بچر آف گجرات اور بچر آف کشمیر کی بات کی، اس کو بھی جو ہے وہ ایک ہمت اور وہ جو ان کی کریج تھی اس کی عکاسی کرتا ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ یہ تو میں بتایا کہ جو فورن لیول پہ اور بڑے لیول پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا، لیکن پھر جو سیلاب کے موقع پہ جو صورتحال تھی، اس میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں، انہوں نے جو دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا رہائشی منصوبہ، جو 21 لاکھ گھر جو بنائے جا رہے ہیں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. پاکستان میں آج تک کوئی بھی ایسی جماعت نہیں ہے، کوئی بھی ایسی پارٹی نہیں ہے، کوئی بھی ایسا دور نہیں رہا کہ جہاں پہ سرکار جو ہے اپنے بے زمین اور جو وہ لوگ جو کہ غربت کی نچلی سطح سے بھی نیچے تھے اور جن کے کوئی اپنی نہ زمین تھی نہ گھر تھا، ان کو 21 لاکھ گھر جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے بنا کے دے رہی ہے، اس کا دنیا میں کوئی ریکارڈ نہیں ملتا. پورے دنیا میں آپ آج گوگل کر لیں، آج چیٹ جی پی ٹی کر لیں، کوئی اور چیز دیکھ لیں، کہیں پہ بھی آپ کو اگر لکھیں گے کہ بھائی لارجسٹ ہاؤسنگ پروجیکٹ فری آف کاسٹ ان دا ورلڈ، تو وہاں نام آئے گا انشاءاللہ تعالی پاکستان کا، اور پاکستان میں صوبہ سندھ کا، اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ ہے جو انٹرنیشنل لیول پہ اتنے بڑے پروجیکٹس کر کے دے رہی ہے. تو آپ دیکھیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کا جو رول ہے اس پاکستان میں، اس طرح بیشتر چیزیں ہیں، میں آپ لوگوں کو ٹائم زیادہ اس میں نہیں رہوں گا، لیکن بیشتر پروجیکٹس میں گنوا سکتا ہوں کہ تھر کول سے لے کر ملک میں انرجی کے کرائسس سے لے کے، کیونکہ پاکستان میں سب سے بڑے کرائسس جو تھے وہ انرجی کے تھے، اور جس طریقے سے انرجی کے کرائسس میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے یہ کہا کہ مجھے تھر کے کوئلے سے ہمیں جو ہے وہ پاکستان میں بجلی کے پروجیکٹ شروع کرنے، کیٹی بندر کے پروجیکٹ شروع کیے. جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ختم ہوئی، جب پھر اس کے بعد پی ایم ایل این کی حکومت آئی، تب وہ پروجیکٹ سارے بند کر دیے گئے تھے اس وقت. لیکن پھر جب پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی حکومت آئی 2008 میں، تو پیپلز پارٹی کی حکومت میں پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ مجھے تھر سے کوئلہ نکالنا ہے، کیونکہ یہ شہید بی بی کا خواب تھا. اور آپ نے دیکھا کہ آج جس طریقے سے تھر کا کوئلہ نکل رہا ہے، تو پورے پاکستان کے اس وقت معاشی ماہرین، پورے پاکستان کے انرجی کے ایکسپرٹ اس وقت یہ اس چیز پہ کو مان رہے ہیں کہ اگر پاکستان میں کوئی سستی بجلی پیدا ہو سکتی ہے تو وہ کوئلے سے ہو سکتی ہے، وہ بھی تھر پاکر کے کوئلے سے. ویسے آپ اپنا کوئلہ امپورٹ کرتے ہیں. اسی طریقے سے ایگریکلچر سیکٹر میں ہر سال جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی فوکس کر رہی ہے، ابھی بھی آپ دیکھیں کہ کوئی 56 بلین تک، جو 55.9 بلین کے لیے جو پیسے حکومت سندھ خرچ کر رہی ہے، اور اپنے کسانوں کو سپورٹ پرائز دے رہی ہے تاکہ وہ گندم لگا سکے. اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ گندم کی شارٹیج ہوئی، لاسٹ ایئر آپ نے کوئی سپورٹ نہیں دی، اور آپ کو امپورٹ کرنی پڑی. جب امپورٹ کر رہے ہو تو آپ غیر ملکی کسانوں کو سبسڈی دینے کے لیے تیار ہیں. غیر ملکی جو کسان ہیں جن ملکوں سے آپ خرید رہے ہیں گندم، وہاں کے ان کو آپ سپورٹ پرائز دینے کے لیے تیار ہیں. اپنے ملک کے کسانوں کو اور جو ہے فارمرز کو آپ سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ کون سی لاجک تھی؟ یہ کون سا فارمولا تھا؟ یہ کون سی عقل تھی؟ تو وہی جو میں نے کہا کہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب، ان کا وہ ویژن ہے کہ وہ اپنے ملک کے ان کسانوں کو، اپنے ملک کے ان مزدوروں کو، اپنے ملک کے ان غریب عوام کے لیے، وہ ساری ان کے جتنے بھی ان کے پروجیکٹس ہیں ان غریب لوگوں کے لیے ہی ہیں.